شیخ محترم نے نماز کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کی. نماز، صلاۃ کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی عظیم عبادت ہے اور کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی اور اس پر زور دیا ہے. نماز جب انسان پڑھتا ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو مکمل اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے، اور اس نماز کے اندر جب انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے جس کا پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے. سورہ فاتحہ اس کے اندر ربوبیت بھی ہے، الوہیت بھی ہے، اسماء اور صفات بھی ہے، اور اسی سورہ فاتحہ کے اندر انسان اللہ رب العالمین سے ہدایت کی اور توفیق کی دعا بھی کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان برابر نماز پڑھتا ہے ہر رکعت میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے، ہدایت دے. اس صراط مستقیم پر ہدایت اور توفیق کے ساتھ ساتھ پھر اس پر جمے رہنے کے لیے کوشش بھی کرنا، ڈٹے رہنے کے لیے اسباب اور وسائل کو بھی اختیار کرنا، یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہونا چاہیے. نماز صرف پڑھنا اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز مکمل اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے فکر کو اللہ کے تابع کرتے ہیں. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، تمام چیزیں نماز کے اندر ہونی چاہیے. یہ نماز جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جن چیزوں کی وصیت کی ان میں سے کیا ہے نماز. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز 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 کو لازم رکھو. آج جہاں عقیدے میں خلل امت مسلمہ کے اندر ہے، وہی نماز سے بھی لوگ بہت زیادہ دور ہیں. نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن عام نمازوں کے اندر وہ نمازیں غائب ہو جاتی ہیں. نماز پڑھیے، یہ نماز آپ کی پہچان ہے، اسلام کا شعار ہے، اسلام کے جو پلرز ہیں ان میں سے ایک عظیم یہ نماز ہے. عقیدے توحید کے بعد سب سے ضروری چیز جو بندے پر واجب ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، وہ نماز ہے. اور نماز کے اندر ہی انسان کیا ہوتا ہے، اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد. سب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. تو نماز پڑھیے، نماز چھوڑنے کی معمول نہ بنائیے. نماز چھوڑنا یہ کفر ہے، نماز چھوڑنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. اور نماز کے متعلق ہی قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاۃ. سب سے پہلے اس کے اعمال کے بارے میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ درست رہا، نماز اچھی رہی، نماز آپ نے پابندی سے ادا کی، سنت کے مطابق ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی، تو یہ نماز آپ کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی. اور اگر نماز میں ہی معاملہ پھنس گیا، نماز کے ہی معاملے میں آپ جواب نہیں دے سکے، آپ کے معاملات اچھے نہیں رہے نماز کے تعلق سے، تو پھر آگے کی منزلیں آسان نہیں ہوں گی، آگے کے مراحل آسان نہیں ہوں گی، آگے کی منزلیں آپ کے لیے آسان نہیں ہوں گی. اس لیے نماز پڑھیے، نماز کے عادی بن جائیے، نماز پڑھنے کا معمول بنائیے. اور نماز کے ساتھ ساتھ شرک اگر کسی کے اندر ہے تو اس سے بھی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اگر کسی کے اندر شرک ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کوئی اور عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے سب سے پہلے شرک سے دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے. توحید کو توحید خالص اپنانے کی ضرورت ہے. اگر شرک کا شائبہ کہیں بھی پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. صحیح دین کیا ہے، توحید کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اللہ کی کس طریقے سے عبادت کی جانی چاہیے، اس پر ہم تمام کو غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے السلام والسلام شامل ہے جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا فرض کے علاوہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. تو فرائض کی پابندی کیجیے، لیکن اس سے پہلے جو سنن رواتب ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان کی بھی پابندی کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنائے، پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور
نماز کے ساتھ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.